ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات پڑھیں محمد. ذان محترم، اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے، جہاں کہیں مومنین آباد ہیں ان کی عزت، مال، جان، آبرو کی حفاظت کے لیے، اور یافز بھائی کی جلد از جلد رہائی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات عنایت ذان محترم، سلسلہ گفتگو کی آج 7ویں نشست ہے، اور جو موضوع مسلسل زیر بحث ہے وہ توحید ہے. کل آپ کے سامنے صفات الہیہ کے حوالے سے معروضات پیش کیے گئے تھے، اور میں نے کل یہ جاتے جاتے کہا تھا کہ آج جو بحث ہم شروع کریں گے وہ توحید کی اقسام کی بحث ہے، یعنی توحید کی کتنی اقسام ہیں اور کن کن چیزوں میں توحید کا ماننا ضروری ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ خدا ایک ہے، اس سے توحید کا عقیدہ کامل نہیں ہوتا، بلکہ ضروری ہے کہ مختلف جہات سے اس عقیدہ توحید کو دیکھا جائے، اور پھر ان مختلف جہات کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے بات کی جائے کہ توحید کس کس چیز میں لازم اور ضروری ہے. آج کیونکہ مسجد حیدریہ، امام بارگاہ حیدریہ سے جلوس کا سلسلہ تھا، لہٰذا مجلس عزا کا جو آغاز ہے وہ دیر سے ہوا. کل سے انشاءاللہ اپنے اسی وقت پر مجلس عزا منعقد ہوگی جس وقت پر ہوا کرتی تھی. ایک صلوات عنایت فرماتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں توحید کی اقسام میں داخل ہوں، یہ پہلے عرض کر دوں کہ توحید کی ہم دو بڑی تقسیم بندی کر سکتے ہیں، یعنی بڑے بڑے دو عناوین کے اندر ہم اسے تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے جی توحید علمی، اور ایک ہے توحید عملی. توجہ ہے حضرات کی؟ ایک ہے توحید علمی، دوسری ہے توحید عملی. توحید علمی یعنی توحید سے متعلق وہ چیزیں جو اعتقاد میں پائی جانا ضروری ہیں، اور توحید عملی یعنی وہ توحید کہ جس کا عمل میں ظاہر ہونا ضروری ہے. اور یہ بات طے ہے کہ عمل میں اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک نظریے میں موجود نہ ہو. اگر کسی کے پاس توحید علمی نہیں ہے تو توحید عملی تک رسائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ توحید عملی کے اندر وارد ہی جس در سے ہوا جائے گا وہ توحید علمی ہے. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ظاہری طور پر یہ کہہ رہا ہو کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہ صمد ہے، کفواً احد ہے، توجہ ہے، لیکن اگر آپ اس سے اس کے معنی پوچھیں تو وہ آپ کو اس کے معنی نہ بتا سکے.
اور اگر وہ ان کے معنی کی طرف صحیح انداز میں ملتفت نہیں ہے تو جو آپ کو عمل میں کمی دکھائی دے گی وہ یقیناً کہیں نہ کہیں پیچھے نظریے کی وجہ سے ہوگی، وگرنہ اگر نظریہ مکمل انداز میں اس کے پاس موجود ہے تو اس کو وہ نظریہ عمل کی طرف دعوت دے گا۔ اسی لیے نہج البلاغہ میں میرے مولا فرماتے ہیں علم مختلف قسم کا ہے۔ ایک علم وہ ہوتا ہے کہ آ کر اپنے عالم کو، اپنے جاننے والے کو عمل کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر جاننے والا اس علم کو لبیک کہتے ہوئے عمل کا دامن تھامتا ہے تو وہ علم ٹھہر جاتا ہے، اور اگر وہ لبیک نہیں کہتا، صرف علم ہی رہتا ہے، عمل میں نہیں اترتا، تو وہ علم بھی در حقیقت اپنی حقیقت کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم پہلے گفتگو کریں گے علم توحید علمی کی، اور پھر گفتگو کریں گے توحید عملی کی۔ آج چونکہ دیر سے شروع ہوا لہٰذا مجھے آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینی، گفتگو وہیں تک چلے گی جی، اسی وقت تک جہاں تک عام طور پہ چلتی ہے۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں کی جو تقریر ہے، 2 آخری تقاریر، میری کوشش ہوگی کہ اس پورے موضوع کو ان 2 دنوں میں سمیٹا جائے۔ صلوات عنایت کریں۔ اب توحید علمی میں جب ہم داخل ہونے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے جناب علی توحید ذاتی۔ کیا ہے جی؟ توحید ذاتی۔ اب اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں جی یہ توحید ذاتی کیا ہوتی ہے، وہ آپ کا خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، لیکن بحث تو یہی ہے کہ وہ ایک کیسے ہے۔ وہ ایک ہے تو ایک کیسے ہے؟ چلیے اگر میں اپنی زبان سے کہوں تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ پتہ نہیں یہ کون سے عقل کے گھوڑے دوڑا کر تو خدا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں توحید ذاتی کو۔ میں نے تاریخ کے ورق اٹھائے تو میں نے دیکھا علی جنگ جمل کے میدان میں کھڑے ہیں، علی جنگ جمل کے میدان میں کھڑے ہیں، اور ایک شخص دوڑا ہوا آیا اور کہنے لگا یا علی مجھے یہ بتائیے کیا آپ یہ نہیں کہتے ان اللہ واحد، خدا ایک ہے؟ امیر المومنین کا بالکل میرا یہی کہنا ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے یہ جو خدا ایک ہے اس کے معنی کیا مجھے بتائیے۔ سامنے والے تلواریں کھینچے کھڑے ہیں، یہاں والے لڑنے کو تیار ہیں، وہاں اونٹ کو ایسے پکڑ کے کھڑے ہیں جیسے وہ اونٹ کوئی کعبۃ اللہ ہو، چاروں طرف سے گھیر کے کھڑے ہیں۔ اور کیا عقیدت پائی جاتی ہے؟ اونٹ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے لوگوں کی عقیدت کا اندازہ کیجئے۔ لوگ آ کر آج ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم کیسے لوگ ہو، تم گھوڑا پرست ہو، خدا نخواستہ نعوذ باللہ۔ ارے جا کے دیکھو ہمیں گھوڑا پرستی کا طعنہ دینے والوں، تم ہم سے پہلے اونٹ پرست ہو۔ جاؤ جا کے دیکھو، تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اور کیا عقیدت ہے، سبحان اللہ۔ وہ جو مینگنے کر رہا تھا اس کو ہاتھوں میں لے لے کے توڑ توڑ کے سونگ سونگ کے کہہ رہے تھے واہ کیا کستوری کی خوشبو آتی ہے۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جائیے تاریخ اٹھائیے۔ کس قسم کے لوگ ہیں؟ میدان اتنا گرم ہے، اس طرف سے حملہ ہونے والا ہے، اس طرف سے حملہ ہونے والا ہے، اور شخص آ کے علی سے کیا کہہ رہا ہے، اے علی کیا آپ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ علی نے کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ کہا تو اس کے معنی کیا ہے؟ جو علی کی طرف کھڑے تھے سارے اس کے اوپر چڑھ دوڑے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ابھی ہم جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں بتائیے کہ خدا ایک ہے یا کیا ہے؟ علی نے کہا نہیں رہنے دو۔ کہا بتا تیرا سوال کیا ہے؟ جیسے علی اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہوں ارے میں اس میدان جنگ میں کھڑا تو ہوں تو اسی لیے تو کھڑا ہوں۔
اگر انہیں سمجھ میں آ جاتی توحید کیا ہے تو یہ اس خدا کے بنائے ہوئے نمائندے سے جنگ نہ کر رہے ہوتے، یہ اس خدا کے نمائندے سے جنگ نہ کر رہے ہوتے۔ اور اب میں یہ آپ کے سامنے اپنے مولا کے اس قول کو نقل کر رہا ہوں جس نے بتایا کہ در حقیقت توحید ذاتی کیا ہے۔ فرماتے ہیں، صلوات بھیجیے ایک مرتبہ محمد وعلی محمد پر۔ فرمایا یا عربی، اے عرب، اے بدو، تو نے سوال کیا ہے تو اب سن، ان القول فی ان اللہ واحد علی اربعۃ اقسام، کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اللہ واحد ہے تو اس کے 4 معنی ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں؟ اس کے 4 معنی ہو سکتے ہیں۔ علی نے کیا کہا کہ ان 4 میں سے 2 خدا کے بارے میں سوچنا بھی حرام ہے اور 2 صحیح ہیں۔ خدا ایک ہے، اس کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں؟ اور ان 4 میں سے 2 حرام۔ آپ تصور کریں اگر میں یوں کہہ دوں ایسی بھی توحید پائی جاتی ہے جس کا عقیدہ رکھنا حرام ہے، ایسی بھی توحید پائی جاتی ہے جس کا عقیدہ رکھنا حرام ہے، خدا کے لیے ممتنع نہیں ہو سکتا ایسا۔ اب علی نے بیان کرنا شروع کیا، فرماتے ہیں کہ جو جائز نہیں ہے خدا کے لیے وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے جی کہ آپ اس کے لیے ثابت کریں کہ لا یجوزان علیہ فقول القائل، پہلی چیز واحد، وہ کہ خدا ایک ہے، اور کیا کرے؟ یقصدو بہی، اور اس سے قصد کرے اس چیز کا، کیا؟ بہی بابل اعاد فہذا ما لا یجوزو، یعنی کیا؟ یعنی کوئی کہ خدا ایک ہے اور پھر اس سے مراد یہ لے کہ خدا عدد کے اندر آ کر ایک ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص آ کر یہ کہتا ہے خدا ایک ہے گنتی کا، ہندسے میں ایک ہے، عدد میں ایک ہے، اس کا مطلب ہے اس نے خدا کو نہیں مانا، کیونکہ جو جس کا ایک ہو اس کا دوسرا بھی ہوگا، جو ایک ہو اس کا آدھا بھی ہوگا۔ امیر المومنین نے کہا خدا ایک ہے یعنی وہ عددی طور پر ایک نہیں ہے، اگر عددی طور پر ایک ہوگا تو بحث چھڑے گی، اگر ایک ہے تو 2 ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، جو لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، معلوم ہوا آپ نے پہلے یہ سوچ لیا ہے کہ کچھ بہت بڑے بڑے ہیں جن میں اللہ بڑا ہے، جبکہ اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جب امیر المومنین سے ائمہ معصومین سے پوچھا گیا یہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں تو کیا فرمایا کہ اللہ اس سے کہیں بڑا ہے کہ اس کی توصیف بیان کی جا سکے۔ اللہ اکبر کے یہ معنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ اکبر یعنی کچھ بڑے بڑوں میں سے ایک بڑا، اصل اللہ کے مساوی کوئی آ ہی نہیں سکتا، کسی کو اس کے ساتھ رکھ کر بحث کی ہی نہیں جا سکتی، بالکل جدا، کوئی شے نہیں جو وہاں داخل ہو کا یہ جو واحد ہے، اگر کوئی مانتا ہے یہ عدد کا واحد ہے تو یہ جائز نہیں ہے خدا کے بارے میں سوچنا۔ اور دوسری کیا ہے؟ فرماتے ہیں ما لا ثانی لہ، توجہ، یعنی امیر المومنین اب اس کی تشریح کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، کیوں جائز نہیں ہے اعداد والا؟ اس لیے کہ فہذا ما لا یجوز لأن ما لا ثانی لہ، کیونکہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اگر ثانی ہوتا تو کہتے باب اعداد میں سے ہے،
جب ہم نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں تو باب اعداد میں سے واحد نہیں ہو سکتا. کہا دوسری کیا ہو سکتی ہے؟ توجہ. کہا دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی کہے خدا تین میں سے ایک ہے. یہ کس کا کہنا ہے جی؟ عیسائیوں کا. کہا تین میں سے ایک ہے. کہا یہ بھی جائز. جب آپ نے تین میں سے ایک کہہ دیا تو کیسے خدا ہوا؟ آپ تو اس کو کسی ساتھ لے آئے نا. تو امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ یہ جائز ہے کہ وہ عدد میں سے ایک ہے اور نہ یہ جائز ہے کہ اسے یہ کہا جائے وہ تین میں سے ایک ہے. یہ دو ہو گئی ناجائز. اب کا دو رہ گئی ہیں جو جائز ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ سنیے. فرماتے ہیں کہ کوئی کہے کہ جناب علی هو الواحد لیس له فی الاشیاء شبہ، وہ ایک ہے ان معنی میں کہ اشیاء میں سے کوئی بھی اس کی شبیہ نہیں ہے. کوئی بھی اس کی شبیہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اس جیسا. ایک واحد یعنی یہ معنی کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے. کہا اگر کوئی یہ مانتا ہے کذالک ربنا، تو ہاں ہمارا رب ایسا ہی ہے. اور دوسری کیا ہے؟ کہا القائل، کوئی کہنے والا کہے انہ عز وجل احدی المعنی یعنی بہی انہ لا ینقسم فی الوجود ولا عقل ولا وہم، یعنی یہ کہ ہمارا خدا ایسا واحد ہے، ان معنی میں واحد ہے کہ اس کو نہ وجود میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، نہ عقل سے تقسیم کر سکتی ہے، نہ وہم سے تقسیم کر سکتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی کیا؟ توجہ اس پہ رکیں گے ذرا ایک منٹ. یعنی نہ وہم اسے تقسیم کر سکے، نہ وجود اسے تقسیم کر سکے، نہ عقل اسے تقسیم کر سکے. وجود کئی قسم کا ہو سکتا ہے. ایک وجود لفظی ہے، ایک وجود ذہنی ہے، ایک وجود حقیقی ہے، ایک جو ظاہر میں موجود ہے. توجہ ہے نا حضرات کی؟ یہ جو ذہنی وجود ہے، میرا ایک وجود ہے، ظاہر میں بیٹھا ہوا ہوں. آپ مجھے ظاہر میں بیٹھے بیٹھے دو حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا ذہن ایسا کارگر ہے کہ اگر آپ چاہیں تو بیٹھے بیٹھے ذہن میں تصور کر کے مجھے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ہے یا نہیں ہے؟ آپ ذہن میں کچھ بھی بنا سکتے ہیں، جو چیز ہی نہ ہو وہ بھی بنا سکتے ہیں. آج تک شاعر بیٹھے ہیں میرے سامنے، ایک پرندے کا بڑا ذکر ہے، عنقا، وہ سرے سے ہے ہی نہیں، لیکن شاعروں نے گھڑا ہوا ہے اسے. تخیل میں آتا ہے، ذہنی وجود رکھتا ہے، حقیقی وجود نہیں رکھتا. یعنی وجود کے اندر ایک سلسلہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر ظاہر میں نہ بھی رکھتا ہو تو ذہن میں آپ وہ وجود بنا سکتے ہیں. اور امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا وہ ایسا واحد ہے کہ اس کا وجود ذہن میں بھی نہیں بنایا جا سکتا، اس کا وجود ذہن میں بھی دوئی کا شکار نہیں ہو سکتا. آپ کیسے منقسم کریں گے؟ جس چیز کو ذہن میں تقسیم کرنا ہو اس کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی کسی طرح کا وجود ہونا چاہیے. بھائی آپ کہہ رہے عنقا کیا ہے؟ کہا عنقا پرندہ ہے. تو پرندے آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، اسی طرح کا دماغ نے گھڑ کے ایک شے بنا لی، حقیقت میں نہیں ہے لیکن بنا لی. یعنی دوسرے لفظوں میں کہوں، میں علی کے ہی جملے سے مدد لے لیتا ہوں، جہاں تخیل کا پرندہ پرواز کا پر مار سکتا ہو وہ تو تخیل میں آ سکتا ہے، لیکن جو تخیل سے ہی پرے ہو وہ کیسے ذہنی وجود میں آ سکتا ہے؟ لہذا اگر کسی نے ذہن میں کوئی وجود خدا کا بنایا ہوا ہے
تو حقیقت میں اس نے توحید ذاتی کو نہیں سمجھا۔ کیوں؟ خدا کیوں نہیں؟ ایک سے زیادہ ہو سکتا، انسان ہے، انسان کے اندر جنس پائی جاتی ہے، فصل پائی جاتی ہے، نوع پائی جاتی ہے، یہ جتنی بھی چیزیں آتی چلی جائیں گی، کیا ہوگا؟ اجزاء بنتے چلے جائیں گے، جز 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 سے جز بنتا چلا جائے گا، اور جہاں جز آ جائے وہ ممکن الوجود ہے، واجب الوجود نہیں ہے۔ جہاں جز بنتے چلے جائیں وہ ممکن ہیں، وجود محض واجب الوجود نہیں ہے، اور جو واجب الوجود نہیں ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ جو لامحدود ہو، جو لامحدود ہو، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی حد بندی کا سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ جز بنائیں گے حد تو بن گئی، جیسے ہی جز لائیں گے کیا ہوگا؟ حد بنے گی، حد بنے گی تو حد بنے گی تو کیا ہوگا؟ ممکن ہو جائے گا، ممکن ہوگا تو واجب نہیں رہے گا، واجب نہیں رہے گا تو خدا نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ معلوم ہوا خدا واحد ہے ان معنی میں کہ وہ کسی قسم کا کوئی جز نہیں رکھتا، نہ یہ کہ اس کی طرح کا کوئی اور موجود ہے، نہ ہی اس کی اپنی ذات میں کوئی ترکیب ہے۔ توحید ذاتی یعنی اپنی ذات میں بھی ایک، اور خود اس کی ذات ہر قسم کی ترکیب سے ماورا منزہ۔ اگر کوئی یہ مان رہا ہے تو اب جا کے کہا جا سکتا ہے اس نے توحید ذاتی مانی ہے۔ توجہ ہے حضرات کی؟ اور اب اس کے بعد ایک اور چیز باقی بحث کل انشاءاللہ، وہ کیا ہے جی؟ توحید صفاتی۔ کل بحث ہو چکی ہے صفات کے اوپر۔ آپ کہیں کہ وہ خدا ذات میں ایک ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ توحید صفاتی کیا ہے؟ میں نے کل اشارہ کیا تھا اس طرف۔ توحید صفاتی کیا ہے؟ خدا کی جو صفات ہیں، کیا وہ اس کی صفات اس کی ذات کا جز ہیں یا اس سے جدا ہیں؟ آپ کہیں گے جز ہیں تو ترکیب ہو جائے گی، اگر کہیں جز ہیں ترکیب ہو گئی۔ بھئی جز جب آئے گا تو ترکیب بنے گی نا، جز 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 بنتا چلا جائے گا ترکیب ہو گئی، جز جز بنتا چلا جائے گا ترکیب ہو گئی۔ اور اگر آپ کہیں ذات سے خارج ہیں تو تب بھی جز بن گئے، ترکیب ہو گئی، یوں بھی ترکیب وہ بھی ترکیب، جائے کہاں انسان؟ توجہ رکھیے گا میری جانب۔ اگر آپ کہیں صفات، خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، خدا حی ہے، خدا مختار ہے، خدا قیوم ہے، یہ ساری صفات جو اس کی صفات ذات ہیں جس پہ کل بحث ہوئی، یہ اس کی ذات کا اگر آپ کہیں جز ہے تو بھی ترکیب ہے، اگر آپ کہیں اس کی ذات سے خارج ہیں تو بھی ترکیب ہے، اگر ذات کا حصہ ہے تو کیا ہوگا؟ آپ نے کہا جی یہاں تک یہ ذات ہے جی، اب میں کیا کروں گا؟ خدا کے بارے میں تو مثال دیتے ہوئے بھی ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں انسان کے، کیا کروں میں؟ اب ذرا 2 لمحے کے لیے سمجھ لیجئے کہ میرے پاس اس سے آگے کچھ جگہ ہی نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ ایک ذات ہے، آپ نے کہا ذات کے اندر صفات ہیں، یعنی صفات جز ذات ہے، تو ہوگا کیا؟ یہ ہے ذات، اتنے حصے میں علم ہے، اتنے حصے میں قدرت ہے، اتنے حصے میں اختیار ہے، اتنے حصے میں قیومیت ہے، اتنے حصے میں دوسری صفت ہے۔ معلومہ آپ نے ڈبے ڈبے بنا کر جز بنا دیا، اور وہ تو وہ خالق ہے جس نے آپ کے وجود میں لامحدود ہونے کی صفت رکھی ہے۔ مجھ سے کوئی کہے کیسے؟ یہ جملہ جو میں نے کہہ دیا یہ کیسے کہہ دیا؟ آپ کا جسم ہے، یہ محدود ہے، آپ کے پاس نفس ہے، مجھے بتائیے آپ کا نفس آپ کے جسم کے کس حصے میں پایا جاتا ہے؟ ہاتھ میں؟
پیر میں، سر میں، دل میں؟ یعنی مثلا خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو وہ کہے کہ میرا ہاتھ والا نفس کٹ گیا ہے، یا جو میرے بازو میں نفس تھا وہ کٹ گیا ہے، کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ یعنی اس حد کے اندر بھی اس نے اپنی ایک صفت لامحدودیت رکھی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس حد کے اندر یہ نفس کس حد تک ہے۔ اس جسم کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ اس نفس کی حد بندی نہیں کر سکتے کہ اس جگہ پہ ہے یا اس جگہ پہ ہے، پورے میں ایک سا ہے۔ توجہ، خدا کی صفات کو اگر آپ کہیں جز ہے تو آپ نے تو حد بندی کر دی، جبکہ ہم نے ثابت کیا وہ لامحدود ہے۔ وہ تو لامحدود ہے، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ معلوم ہوا اگر آپ نے کہا اس جگہ اس جگہ اس جگہ جز ہے صفات اس کی ذات کا، تو آپ نے ترکیب بنا دی، ترکیب ہوئی تو اجزاء ہو گئے، اجزاء ہوئے تو ممکن، یہ ممکن کی صفت ہے، ممکن الوجود کی صفت ہو گئی۔ اور اگر آپ نے کہا باہر ہیں، جیسے کہ اشاعرہ کا عقیدہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، کل میں نے اس طرف اشارہ کیا تھا۔ اشاعرہ کیا کہتے ہیں جی؟ اشاعرہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس 8 قدیم چیزیں ہیں، اللہ کی ذات، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا اختیار، اس کی قیومیت، اس کی حیات، یعنی یہ 8 چیزیں قدیم ہیں، جدا جدا، ایک ساتھ نہیں، جدا جدا، یہ 8 چیزیں قدیم ہیں، یعنی وہ ایک نہیں 8 اللہوں کا اور 8 واجب الوجود کا تصور لیے بیٹھے ہیں۔ جبکہ ہم نے کیا کہا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، واجب الوجود ایک ہی ہو سکتا ہے، واجب الوجود ایک ہے۔ بھئی دیکھیں مسئلہ کہاں ہوا ہے؟ مسئلہ یہاں ہوا کہ لوگوں نے پہلے اپنے آپ کو دیکھا اور اپنے آپ کو خدا پہ قیاس کر دیا، اپنے آپ کو خدا پہ قیاس کرنا شروع کر دیا۔ دیکھا میں پیدا ہوا تو میرے پاس علم نہیں تھا، پھر میں نے علم حاصل کیا، تو میرا جو علم ہے وہ میری ذات سے جدا ہے۔ اگر میری ذات کا حصہ ہوتا تو جب سے ذات تھی جب سے ہوتا، لیکن کیونکہ جب سے میں ہوں میرا علم اس وقت سے نہیں، بعد میں وقتاً فوقتاً حاصل ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا یہ میرا جزء ذات نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کی صفات ہیں تو اب کریں تو کیا کریں؟ جزء ذات مانے یا زائد بر ذات مانے؟ یہ مسئلہ علی نے حل کیا، یہ مسئلہ علی نے حل کیا۔ علی نے کیا کہا؟ میں پہلے دوسرے دن یا تیسرے دن وہ علی کے خطبے کا جملہ نقل کر چکا ہوں، جس میں میرے مولا نے کہا الذی لیس لصفتہ حد محدود، پروردگار وہ ہے جس کی صفت کے لیے کوئی حد محدود نہیں ہے۔ صفت کے لیے توجہ چاہتا ہوں، ایک طرف کا صفت کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اور دوسری طرف کیا کہا وہ ذات ایسی ہے جو لامحدود ہے۔ معلوم ہوا ذات بھی لامحدود ہے، صفت بھی لامحدود ہے، اب دو لامحدود نہیں ہو سکتے۔ معلوم ہوا اب یہ کہنا پڑے گا کہ خدا کی جتنی صفات ہیں وہ اس کی عین ذات ہیں، جو اس کا علم ہے وہ اس کی ذات ہے، جو اس کی ذات ہے وہ اس کا علم ہے، جو اس کی قدرت ہے وہ اس کی ذات ہے، جو اس کی ذات ہے وہ اس کی قدرت ہے۔ خدا کی صفات اس کی قدرت سے کہیں جدا نہیں ہے، اور اس کی قدرت، اس کی صفات اور اس کا علم کسی صورت ذات سے جدا نہیں ہے۔ یہ وہ توحید ہے جس میں کوئی ترکیب نہیں ہے، ترکیب نہیں ہے، تو یہ وہ توحید صفاتی ہے جو علی اور اولاد علی نے ہمیں سکھائی۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات عنایت فرما دیں۔
اسی لیے نہج البلاغہ میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا اول الدین معرفتو، دین کا آغاز اور پہلی خشت یہ ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرو، وکمال معرفتہ التصدیق بہ، اور اس کی کمال معرفت یہ ہے کہ پروردگار کی تصدیق کی جائے، وکمال تصدیق بہ توحیدہ، اور اس کی تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اسے ہر چیز سے منزہ کر کے الگ اور واحد مانا جائے، اور کمال توحید ہی اخلاص لہو، اور اس کی توحید کا کمال یہ ہے کہ اسے ہر شے سے خالص مانا جائے، اسے کسی شے سے ملا کر نہ مانا جائے، ہر شے سے جدا کر کے اسے مانا جائے۔ اور اب جملہ آیا وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفِيُّ الصِّفَاتِ عَنْهُ، اور کمال اخلاص یہ ہے، یعنی خدا کو خالص ترین ماننا یہ ہے کہ اس کی ذات سے اس کی صفات کی نفی کر دو۔ یعنی کیا؟ یعنی اس کی کسی صفت کو اس کی ذات پر زائد نہیں ماننا، بلکہ اس کی ہر صفت کو اس کی ذات کا عین ماننا ہے۔ جب تم عین مانو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کمال توحید حاصل ہو گیا ہے۔ اور اب یہاں علی نے آ کر بتانا شروع کیا کہ اگر تم اس کی صفات کی نفی نہیں کرو گے تو ہوگا کیا؟ پروردگار اچھا یا مولا تو بتا دے، یا تیرا کوئی نمائندہ بتا دے، کہ علی سے پوچھو، بتا تو رہے ہیں، خطبہ دے تو رہے ہیں، یا علی میرا آپ سے سوال، اگر میں نے خدا کی صفات کو اس کا عین ذات نہ مانا تو کیا ہوگا؟ بھئی ہر چیز کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے نا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ علی نے کہا لو سنو، سناتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوگا، نفی صفات عنہ کے بعد فرما رہے ہیں لشہادت کل صفت انہ غیر الموصوف، کیونکہ ہر صفت یہ گواہی دے رہی ہے کہ وہ موصوف کی غیر ہے، یعنی وہ موصوف سے جدا ہے۔ ہر صفت یہ کہتی ہے بھئی آپ کے اندر صفات موجود ہیں، کتنی صفات ہیں جو آپ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، آپ کی عین ذات نہیں ہے۔ ہر صفت یہ بولتی ہے کہ صفت جب ہے تو موصوف اس سے جدا ہوگا۔ جب صفت کو موصوف پر حمل کریں گے تو موصوف موصوف بنے گا، ورنہ تو بن ہی نہیں سکتا۔ اور علی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی کہہ رہے ہیں ہر صفت یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف سے جدا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کل موصوف و شہادت کل موصوف انہ غیر صفت، اور ہر موصوف یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنی صفت سے جدا ہے، یعنی موصوف صفت سے جدا ہے، صفت موصوف سے جدا ہے۔ اور اب سنیں علی کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، کہا جس نے بھی اللہ کو اس کی ذات کے علاوہ، عین صفات ہونے کے علاوہ اس کی ذات کو یا اس کی صفت کو بیان کیا، وہ کیا کرے گا؟ فمن وصف اللہ سبحانہ فقد قرنا، جس نے خدا کی صفت کو اس کا عین ذات نہ مانا، اس نے خدا کے ساتھ کسی اور کو لا کے کھڑا کر دیا، اس نے خدا کے ساتھ لا کر کسی اور کو کھڑا کر دیا۔ ومن قرنہ فقد ثنا، اور جس نے کسی اور کو لا کے کھڑا کر دیا اس نے ایک نہیں مانا، اس نے دو مان لیے، اور جس نے دو مانے اس نے کیا کیا؟ ومن ثنہ فقد جزع، جس نے دو مانے اس نے جز بنا دیے، جس نے دو مانے اس نے جز بنا دیے۔ ومن جزعہ فقد جہل، اور جس نے اس کے جز بنائے در حقیقت وہ اس سے جاہل ہے۔ اگر وہ اس کا عالم ہوتا کبھی اس کے جز نہ بناتا، جس نے جز بنا دیے وہ اس سے جاہل ہے۔
ومن جہلا فقد اشار الیہ، اور جو اس سے جاہل رہا اس نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کو قابل اشارہ سمجھا۔ ومن اشار الیہ فقد حد، اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اس کی حد بندی کر دی۔ ومن حد فقد ادى، اور جس نے اس کی حد بندی کی اس نے اسے عدد میں شمار کیا۔ ومن ادى ومن قال فی یم فقد ضمنہ ومن قال علاما فقد اخلا منہ، فرماتے ہیں اور جس نے اس کو عدد میں شمار کیا اس نے اسے ضم کر دیا دوسری اشیاء کے ساتھ۔ وہ عدد میں نہیں آ سکتا۔ معلوم ہوا اگر کسی نے صفات کو عین ذات نہیں سمجھا تو اس نے کیا کیا جی؟ اس نے در حقیقت خدا کو عدد میں تقسیم کر دیا ہے، اور یہ اس کے خلاف ہے جو ہم ابھی توحید ذاتی میں بحث کر کے آئے ہیں۔ وہاں توحید ذاتی بیان کی، خدا عدد سے ماوراء ہو کر ایک ہے، اور یہاں صفات میں بیان کیا خدا کی تمام صفات اس کی عین ذات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کا علم ایک جگہ ہو، قدرت ایک جگہ ہو، قیومیت ایک جگہ ہو، حیات ایک جگہ ہو۔ علم، قدرت، حیات سب ذات ہیں، اور ذات کل کی کل اس کا علم، قدرت اور حیات ہے۔ یعنی جس کے اندر صفات کی بھی دوئی نہ پائی جاتی ہو وہ ہے خدا۔ جس کے اندر صفات کے بارے میں بھی دوئی نہ پائی جاتی ہو وہ ہے خدا۔ آپ دیکھیے آپ کو ایسی توحید کہیں اور ملے گی؟ اصل تصور نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے، اب دیکھیے یہاں پہ اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں ایک جملے میں کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ جن لوگوں کو مطالعے کا شوق ہو وہ جا کر اعتقادات سے متعلق جو کتب ہیں ان کی طرف رجوع کریں کہ جو مختلف فرقوں کے ہاں لکھی گئی ہیں۔ مسلمانوں کے اندر دو بڑے فرقے پائے جاتے ہیں، ایک اشاعرہ، ایک معتزلہ۔ اشاعرہ کا میں نے بتا دیا، وہ 8 قدیم چیزوں کے قائل ہیں، قدماء ثمانیہ کے، توجہ ہے۔ انہوں نے صفات کو ثابت کرنے کا ایسا زور لگایا کہ خدا کے علاوہ ثبات صفات ہو گیا۔ ادھر سے معتزلہ نے ایسے انکار کیا، ان کا خدا تو صفت ہی نہیں رکھتا، کوئی خدا کوئی صفت نہیں رکھتا۔ ہم نے کہا بھئی صفت کیسے نہیں رکھتا؟ قرآن میں جگہ جگہ، حدیث میں جگہ جگہ خدا کہہ رہا ہے میں غنی ہوں، میں عادل ہوں، میں رازق ہوں، یہ ساری صفات تو بیان ہو رہی ہیں۔ بہرحال کہا نہیں، ان کی ایک اور تشریح ہے، جو اہل بیت سے ہٹے وہ یا دیوار کے ادھر گر گئے یا ادھر گر گئے، اور جو اہل بیت کے ساتھ رہے وہ کہاں ہیں؟ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بلکہ درمیانی راستہ اہل بیت کا راستہ ہے۔ نہ یہ کہنا درست ہے کہ خدا کوئی صفت نہیں رکھتا، رکھتا ہے۔ کیوں؟ اگر صفت نہیں رکھے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نقص ہے۔ اگر آپ کہیں خدا کوئی صفت کمال نہیں رکھتا تو جہاں کمال نہیں وہاں نقص ہے، اور جہاں نقص آ گیا وہاں غنی نہیں رہا، جہاں غنی مطلق نہیں رہا وہاں واجب الوجود نہیں رہا، جب واجب الوجود نہیں رہا وہاں ممکن ہو گیا خدا ہی نہیں رہا۔ لیکن اگر آپ نے کہا نہیں، جتنی بھی صفات کمال ہیں خدا رکھتا ہے، لیکن اس کی تمام صفات اس کی عین ذات ہے، معلوم ہوا توحید ذاتی بھی محفوظ ہے، توحید صفاتی بھی محفوظ ہے، اور اس کے بعد جب یہ دو محفوظ رہیں گی تو توحید افعالی محفوظ رہ سکتی ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد والے۔ توحید افعالی پہ انشاءاللہ کل سے گفتگو کریں گے، انشاءاللہ کل سے گفتگو ہوگی، آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ خدا کی توحید بچانے کے لیے
جس طرح کی قربانیاں حسین نے دی ہیں ایسی قربانیاں آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیں گی۔ ہر نوع کی قربانی حسین نے دی ہے۔ یعنی اگر آپ کہیں نا کہ کسی شخص نے ایک دن میں سب سے زیادہ داغ سہے ہوں وہ کون ہے تو وہ حسین ہے۔ بھانجوں کا بھی داغ سہ رہا ہے، بھتیجوں کا بھی داغ سہ رہا ہے، بچے کا بھی داغ سہ رہا ہے، بھائی کا بھی داغ سہ رہا ہے، دوستوں کا بھی داغ سہ رہا ہے، ہر داغ سہ رہا ہے حسین۔ کیوں؟ حسین اپنے عاشق حقیقی کے عشق میں سرشار کہ پروردگار ہم سے کوئی تیری توحید خالص چھین لے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے حسین سے جو بیعت کا مطالبہ تھا در حقیقت یہ حسین سے اس توحید خالص کو لینے کا مطالبہ تھا۔ حسین سے یہ اس توحید خالص کو چھیننے کا مطالبہ تھا۔ جس حسین کے دل و دماغ میں توحید الہی ایسی رچی بسی ہو کہ وہ چلتا پھرتا ہوا مظہر صفات کبریا دکھائی دینے لگے، وہ خدا کا ماننے والا کس طرح ایک ظالم کی بیعت قبول کر سکتا تھا؟ اصل میں حسین سے طلب بیعت، حسین سے اس کی توحید خالص کا چھیننا تھا۔ حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ نتیجتاً حسین کو بڑی قربانیاں دینی پڑیں، اور آج حسین کی اس قربانی کا ذکر کرنا ہے جس کو قاسم کہتے ہیں۔ آج اس قربانی کا ذکر ہے جسے قاسم کہتے ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت امام حسن کا اس دنیا سے وصال ہوا، رخصت ہوئے، شہادت ہوئی، جناب قاسم 2 سال چند ماہ کے تھے۔ کتنے تھے؟ 2 سال چند ماہ کے، زیادہ سے زیادہ 3 سال کے۔ ایک 3 سال کا بچہ یہ دیکھ چکا ہے میرے بابا کے کلیجے کے ٹکڑے کیسے برآمد ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ بچہ اپنے زندگی کے 10 سال اپنے چچا کے زیر سایہ گزار کے جب کربلا پہنچا، اور صبح سے دیکھتا رہا کہ جا رہے ہیں، اب ایک دفعہ آ کر کہنے لگا چچا اجازت دے دیجئے۔ اور چچا کیا کہتا ہے؟ بیٹا تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ بچہ روتا ہوا، توجہ چاہتا ہوں، یہ کربلا کی تاریخ میں چند شہداء 4 یا 5 جن کے بارے میں ملتا ہے جب اجازت لینے آئے ہیں حسین نے گلے لگا کر اتنا گریہ کیا کہ خود بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جو آیا تھا اجازت دینے وہ بھی بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ ان میں سے ایک قاسم ہے، رو رہے ہیں چچا بھتیجے کا، نہیں بیٹا تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ روتے ہوئے آئے اپنی والدہ کے خیمے میں، کہنے لگے اماں چچا جان اجازت نہیں دے رہے، میں کیا کروں؟ کہا اچھا بیٹا رکو، یہیں پہ بیٹھو، میں ابھی اجازت لے کے دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ کہا اماں فضہ ذرا جائیے حسین کو بلا لائیں۔ حسین آئے، کہا جی بھابھی آپ کا کوئی حکم ہے بتائیے۔ کہا کیا میری قربانی اس لائق نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے؟ کیا میرا بچہ اس قابل نہیں ہے؟ زینب نے اپنے بچے وار دیے، باقی ماؤں نے اپنے بچے وار دیے، کیا میرا بچہ اس قابل نہیں ہے کہ وارا جائے؟ کہ بھابھی یہ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچانک قاسم کو کچھ یاد آیا، اٹھے خیمے سے باہر چلے گئے۔ جب خیمے سے باہر گئے تھے تو چہرہ مرجھایا ہوا تھا، جب واپس لوٹے تو چہرہ کھلکھلا رہا تھا۔ قاسم کیا ہوا؟ کہا جب میں چھوٹا سا تھا، بابا کا وقت شہادت نزدیک آیا تو بابا نے میرے کندھے پر ایک بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم جب بڑی مشکل کا مرحلہ آئے اسے کھول کے دیکھ لینا، اس سے زیادہ مشکل کا مرحلہ کیا ہوگا؟ اب جو کھولا تو اس میں لکھا تھا اے میرے بھائی حسین، یہ میں تجھ سے کہتا ہوں کربلا میں تو نہ ہونے کا، لیکن
لیکن میری طرف سے میرے بیٹے قاسم کو قربان کر دینا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ حسین نے یہ تعویذ دیکھا اور اب اس کے بعد کا اب حسین کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، یہ حسن تو وہ ہے جو حسین کا بھی امام ہے، اجازت دی قاسم تجھے اجازت ہے۔ اب سنیے روایت کیا کہتی ہے، اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے حضرت قاسم کا بدن ایسا نازک تھا کہ ان کے جسم کے برابر کوئی ذرہ نہ مل سکی۔ حسین نے بڑی کوشش کی کہ کوئی ذرہ ملے، کوئی ذرہ نہیں مل سکی۔ قاسم بنا ذرہ کے کرتا زیب تن کیا ہوا ہے اور گھوڑے پہ سوار ہوئے چلے مقتل کی طرف۔ راوی کہہ رہا ہے جو لشکر یزید کا ہے، کہا میں نے دیکھا ایک جوان چلا آ رہا ہے، ایک نوجوان چلا آ رہا ہے، میں نے دیکھا اس کے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، میں نے دیکھا اس کے جوتے کا ایک تسمہ ٹوٹا ہوا تھا، وہ چلا آ رہا تھا، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ کھڑے والوں سے کہا ارے اس کو قتل نہ کرنا، اسے قتل نہ کرنا، یہ کیا چاند سا چہرہ ہے، کیا خوبصورت وجیح چہرہ ہے، ارے اسے قتل نہ کرنا۔ لیکن وہ جوان جب میدان میں اترا، اس نے ایک مرتبہ تلوار نکالی اور جو حملے کرنے شروع کیے تو کشتوں کے پشتے لگنے لگے۔ اچانک سامنے ایک پہلوان آیا، اس نے کہا ارزق شامی نام ہے، اس نے کہا میرا ایک بیٹا اس سے مقابلے پہ جائے گا، دوسرا بیٹا مقابلے پہ جائے گا۔ پے در پے 4 بیٹے مقابلے پہ آئے، چاروں کو قاسم نے فنار کیا۔ وہ دیوانہ ہو گیا، اس نے دیوانگی کے آ کے کہا اب میرا مقابلہ کرو۔ امام حسین نے دیکھا جیسے ارزق شامی مقابلے پہ آیا، ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگار حسین اپنے وعدے کو نہیں بھولا ہے، لیکن اس کے ہاتھ سے نہیں پروردگارا، وہ 3 دن کا سیر ہے، میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، پروردگار میرے بچے کو اس کے اوپر فتح عنایت کر۔ یہاں حسین کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، وہاں قاسم نے تلوار چلائی، دیکھا اس لعین کی بغل کے نیچے زرہ میں سوراخ تھا، قاسم نے ایک مرتبہ تلوار چلائی، اسے ڈھیر کیا۔ جیسے ہی وہ ڈھیر ہوا نا، ابن سعد نے آواز دی ارے یہ بچہ ایسے قابو نہیں آنے کا، اس پہ چاروں طرف سے حملہ کرو۔ عددارو حملہ ہوا، تیروں کا میں برسا، جس کے ہاتھ تلوار لگی تلوار چلی، نیزے والوں نے نیزے چلائے، ایک مرتبہ آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ قاسم زمین پہ گرے، عزادارو قاسم زمین پہ گرے۔ روایت کہتی ہے جب آواز دی نا کہ چچا میری مدد کو آئیے، ایک طرف سے عباس دوڑے، دوسری طرف سے حسین دوڑے۔ یہ مقتل کے جملے ہیں، علامہ مجلسی لکھتے ہیں جب دونوں طرف سے عباس اور حسین دوڑے، ایک لعین کو دیکھا حسین نے، وہ چاہتا تھا قاسم کا سر کاٹ لے، دور سے حملہ کیا حسین نے کہ ابھی میرا بچہ زندہ ہے، یہ زندگی میں اس کا سر تر سے کاٹنا چاہتا ہے۔ حملہ کیا دونوں طرف سے شیروں نے، ایک مرتبہ فوجوں میں کھلبلی مچی، دائیں طرف کے گھوڑے بائیں دوڑے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں دوڑے، اور درمیان میں قاسم کی لاش پامال ہو گئی۔ عزادارو حسین پہنچے لاشے کے اوپر، دیکھا جوان اس دنیا سے گزر گیا۔ قاسم کی لاش پر کھڑے ہو کے حسین نے مرثیہ پڑھا، بس آخری جملہ سن لیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا حسین کے کلیجے پہ کیا گزری۔ قاسم کی لاش پہ حسین پہنچے اور ایک جملہ کہا بیٹا قاسم تیرے چچا پہ یہ بڑا سخت ہے، تو مجھے مدد کے لیے پکارے لیکن میں تیری مدد کے لیے نہ پہنچ سکوں۔ الا لعنت اللہ علیہ